اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے۔ پچھلے سیشن میں ہم نے کچھ باتیں پولیٹیکل سائنس کے بارے میں پڑھی تھی اور پاور سٹرگلز اینڈ موومنٹز جو ہماری پولیٹیکل سائنس بک کا ایک چیپٹر ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں پڑھی تھی، لیکن آج پھر ڈسکس کریں گے۔ یہاں جو میں نے ٹاپک لکھا ہے پاور سٹرگلز اینڈ موومنٹس، تو پاور سٹرگلز اینڈ موومنٹس میں ہم کچھ ایگزامپل دیتے ہیں دو جگہوں کے۔ ایک جگہ ہے ہمارا ایک پڑوسی ملک ہے، نیبرنگ کنٹری ہے ہماری، نیپال۔ نیپال میں کنگ رول تھا، یہاں بادشاہی نظام تھا۔ بہت عرصہ پہلے یہاں ایک بادشاہ ہوا کرتے تھے، نام تھا اس کا کنگ برندرا۔ کنگ رول میں پاور صرف ایک ہاتھ میں رہتا ہے، بادشاہ جو چاہے کر سکتا ہے، خزانہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے اور اپنی تجوری بھی بڑھ سکتا ہے۔ لیکن کنگ رول میں لوگوں کو اپنے جو شیئر ہیں وہ نہیں مل پاتے ہیں۔ تو نیپال میں کیا ہوا؟ نیپال میں لوگوں نے آواز اٹھائی اس کے خلاف۔ تو یہ آواز جو ہے، اس میں بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا، خاص کر یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، انہوں نے ایک الائنس بنایا جس کا نام رکھا گیا ہے SPA، یعنی 7 پارٹی الائنس۔ یہ 7 پارٹیاں پولیٹیکل پارٹی تھی۔ چونکہ ان کو اپنا شیئر نہیں ملتا تھا، لہذا انہوں نے بادشاہی نظام جو ہے، بادشاہی رول جو ہے، کنگ رول جو ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو اس آواز کے اٹھانے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ تو انہوں نے 1990 میں انہوں نے اپنا جو گول تھا، اپنا جو ایم تھا ڈیموکریسی کا، تو انہوں نے 1990 میں اس ڈیموکریسی کو اچیو کیا۔ ان کا ایم جو تھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ ریسٹورنگ ڈیموکریسی۔ تو یہ جو کنگ برندرا تھا، اگرچہ اس آواز پر اس نے کچھ حد تک ایکسپٹ بھی کیا، لیکن یہ 2001 میں مارا گیا۔ تو کنگ برندرا کے بعد ایک اور بادشاہ وجود میں آ گیا، ایک اور بادشاہ بن گیا، اس کا نام تھا گیندرا۔ تو یہ دوسرے قسم کا آدمی تھا، اس نے اس موومنٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے ڈیموکریسی کو تسلیم نہیں کیا، ایکسپٹ نہیں کیا۔ تو انہوں نے ان پارٹیز کے خلاف، اس موومنٹ کے خلاف، جو موومنٹ ڈیموکریسی کے لیے نیپال میں اٹھی تھی، کچھ حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکے تھے، لیکن اس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ اور اس کے خلاف اس نے کیا کیا؟ فیبروری 2005 میں اس نے پرائم منسٹر جو تھا اس وقت، اس نے اس کو ڈسمس کیا۔ لیکن لوگوں کی جو موومنٹ تھی وہ کنٹینیو رہی۔ اگرچہ اس گیندرا کا جو کنٹرول تھا وہ گورنمنٹ میں پھر آ گیا، لیکن یہ جو موومنٹ تھی، انہوں نے اس جانب اپنا سفر جو ہے کنٹینیو رکھا۔ اور یہ جو الائنس تھا، اس الائنس میں کچھ اور پارٹیاں بھی شامل ہو گئی جنہوں نے ان کا سپورٹ کیا، اگرچہ وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ پولیٹیکل پارٹیز نہیں تھے، اور وہ ڈیموکریسی ایک پارٹی تھی، وہ ڈیموکریسی کو بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اس وقت اس الائنس کو ساتھ دیا۔ تو اپریل 2001 میں یہ جو الائنس ہے سڑکوں پہ آ گیا۔ تقریباً ان کی تعداد تھی 3 to 5 لاکھ، یعنی بہت بڑا گیدرنگ تھی، بہت بڑی گیدرنگ تھی، بہت لوگ تھے جنہوں نے ڈیموکریسی کے لیے آواز اٹھائی۔ آخر کار انہوں نے
اس حق کو پھر حاصل کیا اور نیپال کا جو نیا پرائم منسٹر بن گیا اس کا نام تھا گرجا پرساد کوئرالا. یہ نیا پرائم منسٹر بن گیا. اگرچہ اس کے پہلے بھی انہوں نے کچھ پرائم منسٹر بنائے تھے، لیکن چونکہ وہ ایک پرائم منسٹر جو اس گیندرا نے ڈسمس کیا، انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی ڈسمس کیا، لیکن نیپال کے لوگوں نے پھر اس جانب اس موومنٹ کو ساتھ دے کر، سپورٹ دے کر اس کو آخرکار اس موومنٹ کو حاصل کر لیا. ایم کیا تھا؟ ریسٹورنگ ڈیموکریسی. تو یہ ایک ایگزامپل تھی. دوسری ایگزامپل جو ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے، غریب ملک، نام ہے بولیوا. یہ لیٹن امریکہ میں ہے. تو اس ملک میں جو شہروں کا نظام ہوا کرتا ہے وہ میونسپلٹی کے ہاتھ میں تھا. تو شہر میں میونسپلٹی کی وجہ سے ان کو پینے کا پانی ملتا تھا، لیکن شہر میں فساد ہوئی، شہر میں افراتفری مچ گئی. آخر کار کیونکہ گورنمنٹ کو واٹر سپلائی کرنے میں دقت آتی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، لہذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس واٹر رائٹس جو ہیں انہوں نے ان کو بیچ ڈالا. ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی، تو ان کے ہاتھ بیچ ڈالا. لیکن کمپنی والوں نے کیا جو ہی باغ دوڑ ان کے ہاتھ میں آ گئی تو انہوں نے واٹر چارجز کو انکریز کیا. تقریباً ایک آدمی کو، ایک گھر کو پر منتھ 100,000 روپے دینا پڑتا تھا. حالانکہ اگر ہم آمدنی کی بات کریں گے، ایک بالیون آدمی جو ہے اس کی انکم جو ہے پر منتھ ہے وہ 5,000 روپیز ہے. تو اس 5,000 روپیز میں اگر وہ 1,000 روپیہ واٹر سپلائی کے لیے دیتا ہے، واٹر چارجز کے لیے دیتا ہے، تو پھر باقی پیسہ جو ہے وہ کیسے اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں، ایکسپینسز ہیں، وہ کیسے ان کو میٹ اپ کرے گا. لہذا لوگوں کے بس میں یہ نہیں تھا کہ وہ اتنی واٹر چارجز ادا کر سکتے، تو انہوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. لیکن یہاں بولیوا میں جن لوگوں نے آواز اٹھائی وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک آرگنائزڈ موومنٹ وجود میں لائی. ایک آرگنائزڈ موومنٹ انہوں نے بنائی جس کا نام رکھا گیا ہے فیڈکور. یہ ایک آرگنائزڈ باڈی تھی لوگوں کی. اس میں کچھ دوسرے لوگ بھی تھے، مثلا انجینئرز بھی اس میں تھے، انوائرمنٹلسٹ بھی اس میں تھے، فیڈریشن آف فارمرز یعنی زمینداروں کی جو تنظیم ہے انہوں نے بھی اس کا سپورٹ کیا، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں کالجوں کے، یونیورسٹیز کے، انہوں نے بھی اس آرگنائزیشن میں حصہ لیا. بس ایم کیا تھا کہ گورنمنٹ اپنا فیصلہ واپس لے لے، اور جو رائٹس انہوں نے اس ملٹی نیشنل کمپنیز کو دیے ہے تو وہ فیصلہ واپس لے کر، کیونکہ انہوں نے جو واٹر چارجز لگائی تھی وہ عام لوگوں کے دینے کے بس میں نہیں تھی. تو ان موومنٹس میں ہمیں جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ہم جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب انسان کو، جب آدمی کو اپنا شیئر نہیں ملتا، جب آدمی کو گورنمنٹ میں، پاور میں شیئر نہیں ملتا، تو وہ گھر سے باہر آ کر سڑکوں پر نکل آتا ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے، روڈ بلا کرتا ہے، آندولن شروع ہو جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنا شیئر مل سکے. تو ان موومنٹس میں جو سٹرگل کرتے ہیں وہ تو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہوا کرتی ہیں. ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، خاص ایم ہوتا ہے، تو جو ہی ان کا وہ مقصد پورا ہو گیا تو وہ موومنٹ کو وڈرا کرتے ہیں. تو ان گروپز جن کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، یا ان کو ہم انٹرسٹ گروپز بھی کہہ سکتے ہیں، تو جب ان کا انٹرسٹ ریسیو ہوتا ہے، جب ان کا انٹرسٹ ان کو مل جاتا ہے تو وہ وڈرا کرتے ہیں. حالانکہ گورنمنٹ میں، پاور میں وہ
اپنا شیئر حاصل نہیں کرتے ہیں کہ ان کی کوئی ایسی نیڈ بھی نہیں ہوتی ہے, ان کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے, تو ان کو ہم پریشر گروپس بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان موومنٹس میں ایک طرف سے اگر پولیٹیکل پارٹی حصہ لیتی ہے تو دوسری طرف عام لوگ بھی, عام گروپس بھی, جن کو ہم انٹرسٹ گروپس کہہ سکتے ہیں یا جن کو ہم پریشر گروپس بھی کہہ سکتے ہیں, تو وہ بھی حصہ لیتے ہیں. جو ہی ان کا مقصد پورا ہوتا ہے, ایم اچیو, جب وہ اپنا گول اچیو کرتے ہیں تو پھر ان موومنٹ سے وڈرا کرتے ہیں. تو یہ جو موومنٹ ہیں یہ پوری دنیا میں چلتے ہیں. ان کا جو ہے نظام ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں چلتا ہے. اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں تو ہمارے ملک میں بھی کچھ ایسے بھی ہے موومنٹس پاسٹ میں ہوئی ہیں جنہوں نے سڑکوں پر آ کر پروٹیسٹ کیا ہے اور ان سٹرگل, ان موومنٹس میں حصہ لیا ہے. مثلا اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں کہ یہاں ہمارے ملک میں کون کون سے ایسے گروپ تھے جنہوں نے اس جانب کام کیا ہے, ورک کیا ہے. ان میں ایک ہے نرمدا بچاؤ آندولن. تو یہ ایک گروپ تھا, ایک موومنٹ تھی, ایک آرگنائزیشن تھی جنہوں نے ہمارے ملک میں کام کیا ہے. یا ایک اور گروپ ہے موومنٹ فار رائٹس ٹو انفارمیشن, یہ بھی ایک گروپ ہے جنہوں نے کام کیا ہے. یا ایک ہے اینٹی لکور موومنٹ یا ویمنز موومنٹ یا انوائرمنٹل موومنٹ. تو یہ جو موومنٹس تھے وقت وقت پر آ گئے اور اپنا کام کرتے گئے. مقصد یہی تھا کہ جو پاور ہے اس کو اکولی شیئر ہونا چاہیے, جو کہ آپ لوگوں نے پچھلے لیسن میں, جہاں ہم اس کتاب کا جو پہلا لیسن تھا پاور شیئرنگ, تو آپ نے اس میں انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ وہاں بھی ایگزامپل کچھ تھی. مثلا شری لنکا کی ایگزامپل تھی یا ایک اور ایگزامپل تھی اس پاور شیئرنگ کے بارے میں. تو وہاں آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ لوگوں کو جب اپنا شیئر نہیں ملتا تو وہ پروٹیسٹ کے لیے نکل آتے ہیں, ان موومنٹس میں حصہ لیتے ہیں. بس آج اتنا ہی.